کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، سو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، وقالوا مجنون وازدجر، اور ان کو کہا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، وازدجر، اور ان کو ڈانٹا گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، تحقیق میں عاجز ہوں، مغلوب ہوں، فانتصر، سو آپ مدد فرمائی۔ ففتحنا ابواب السماء، سو کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے، بماء منہمر، ایسے پانی کے ساتھ جو بہت برسنے والا تھا، بہت برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے ہم نے چشمے بہا دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، سو پانی ایسے معاملے پر ملا جس کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کو مقدر کیا گیا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے ان کو سوار کیا ایسی کشتی پر جو تختوں والی اور میخوں والی تھی، تجری باعیننا، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ لیا گیا اس آدمی کا جس کی ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کشتی کو نشانی چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن شریف کو نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ كذبت عاد فكيف كان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا، سو کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے بھیج دیا ان پر تند ہوا، سخت ہوا، فی یوم نحس مستمر، ایسے منحوس نحوست والے دن میں جو جاری ہونے والا تھا۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھیڑ دیتی تھی ہوا، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، سو کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قمر 27ویں پارے کی اس سورہ قمر کے پہلے رکوع مبارک سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ شروع آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کیا۔ چاند دو ٹکڑے ہو جانا حضور کی بڑا معجزہ، آپ کی نبوت کی نشانی تھی، نہیں مانا۔ حضور کو تسلی دینا ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں مان رہے، آپ اعراض کریں، وہ دن آئے گا جب ایک پکارنے والا پکارے گا، سب اس کے سامنے ہوں گے۔ یہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، سب دوڑتے ہوئے اس کے پاس جائیں گے۔ یہ سخت دن ہے، اب نہیں مان رہے، اس وقت تم دیکھ کر مانیں گے، تو وہ ماننا کوئی ماننا نہ ہوا، اب جو نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تذکیر بایام اللہ، جو بار بار قرآن شریف میں بیان کیا گیا، پہلی قوموں کے واقعات ذکر کر کے عبرت حاصل کرو۔ یہاں 4-5 قوموں کے واقعات بیان فرمائے، جن کی تفصیل اپنی
جگہ پر بیان ہو چکی ہے، قوم عاد، پھر اس کے بعد قوم نوح سب سے پہلے، پھر قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر قوم لوط، پھر فرعون، ان کا ذکر ہوا۔ فرمایا ان واقعات میں ان کے لیے عبرت ہے کہ وہ کیوں ہلاک کر دیے گئے، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، یہ بھی میرے نبی کی بات نہیں مان رہے، ہلاک کر دیے جائیں گے۔ حضور کی برکت ہے، آسمانی زمینی اجتماعی عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک نہیں کیا، بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اپنی قدرت کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے۔ ابو جہل فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون، اللہ نے اس کو مروایا ہے۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، ہمارے بندے کو جھٹلایا، ہمارے بندے، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ کے بندے تھے، اللہ کے عبد تھے۔ اللہ کسی کو کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ ہمارا آدمی ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں ایم پی اے صاحب نے کہا، ایم این اے صاحب نے، بڑے کسی نے کہہ دیے یہ ہمارا آدمی ہے، بھائی تھانے پر کہہ دیا یا کسی جگہ پر لوگوں کے سامنے یہ ہمارا آدمی ہے، اس کا خیال کرنا۔ اللہ فرمایا ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو مجنون کہا گیا، وازدجر، ڈانٹا گیا۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، اتنی بڑی بے ادبی، تم تو واضح گمراہی میں ہو، ہم تمہیں گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ فاتنا بما تعدنا، عدنان آگے منہ کر کے بیٹھا کرتے ہیں، فاتنا بما تعدنا، جو تو ہمیں وعدہ دیا کرتا ہے، وعدہ دیتا ہے، دھمکی دے رہا ہے، عذاب کو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس وقت پھر نوح علیہ السلام نے تھوڑی نہیں 950 سال تبلیغ فرمائی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 1000 سال، 50 سال کم، یعنی 950 سال تبلیغ، دن رات۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ صبح و شام دن رات لگا رہا ہوں لیکن انہوں نے نفرت کی ہے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واصروا واستکبروا استکبارا، اللہ میں نے تمہارے لیے جب بلاتا تھا تو اپنے کپڑوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے تھے، مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس دیتے تھے۔ اللہ اب تو میں تنگ آ گیا ہوں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اتنا اللہ کے نبی کو ستایا ہے کہ پھر آخر میں بددعا فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا تخم بیج ہی ختم کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے بہت ان پر محنت فرمائی ہے، لیکن جب کوئی نہ مانے تو پھر جائے جہنم میں، جہاں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بندے کو، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سیدھی راہ دکھا دی ہے، جس کی مرضی ہے سیدھی راہ پر چلے، شیطان کے راستے پر چلے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے، جبری ایمان ہوتا تو سارے ہی مسلمان ہو جاتے، نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، سبھی ایک جماعت بن جائیں، مسلمان بن جائیں، لیکن نہیں، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ فدعا ربہ، اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں عاجز ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا پھر کشتی بناؤ، سبحان اللہ، کشتی
ہمارے حکم کے ساتھ، ہماری اجازت کے ساتھ کشتی بناؤ۔ سورہ آراف میں، پھر سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ 12ویں سپارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب قوم ان کو دیکھتی تھی کہتے، مذاق کرتے تھے، ہاں جی اب نجار بن گیا ہے، کشتیاں بنا رہا ہے، کشتیاں کہاں چلائے گا، یہ تو ریت کے ٹیلے ہیں، ادھر کشتیاں چلاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، بھائی قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم وکلما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ۔ کشتی بنا رہے تھے، مذاق کرتے تھے، فرمایا تم مذاق کرتے ہو، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ جس پر عذاب آئے گا رسوا کرے گا، دائمی عذاب آئے گا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور۔ تنور تھا کوفہ کے اندر، اس سے پانی جب نکلنا شروع ہوا، اللہ کی علامت تھی، بس اب کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اپنے جوڑے جوڑے جانوروں کے بھی، حتیٰ کہ درندے وحشی بھی، ان کو بھی سوار کیا، لیکن کافروں کو سوار نہیں کرنا۔ اپنا بیٹا ہے اس کے بارے میں بھی سفارش کی، اللہ نے فرمایا نہیں اس کو بھی نہیں بٹھانا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اللہ کا نبی ہے جس نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، بیٹا کنعان کافر ہو گیا، کافروں کی صحبت میں آ گیا، نبی اس کو نہیں بچا سکا۔ بھائی کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، ایمان ہو تو بچ سکتے ہیں۔ اس لیے حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا، اپنی پھوپھی صفیہ کو فرمایا، اپنے چچا عباس کو فرمایا، تم اپنی کوشش کر لو، انی لا انقذ کم من عذاب اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا اگر ایمان نہیں ہے، میرے بھروسے پر نہ رہ جانا۔ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بزرگ کی اولاد ہے جی، بھائی بزرگ کی اولاد ٹھیک ہے، لیکن بزرگ کی اولاد سیدھے راستے پر چلے گی تو پھر ہے، اگر انہیں چھوڑ دیا اس راستے کو تو پھر بھٹک جائیں گے، پھر بزرگ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ ہاں تھوڑی کمی کمزوری ہے وہ اللہ دور فرمائیں گے، لیکن ایمان نہیں ہے، عمل صالح بالکل نہیں ہے، تو پھر وہ بزرگ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کا نبی نہیں بچا سکا تو بزرگ کیا بچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری بات کو نہیں مانا جن لوگوں نے پانی کے اندر، ساری کائنات میں پانی تھا، جو اس وقت مخلوق آباد تھی، جتنی آبادی تھی سب کو ختم کر دیا۔ 70 72 80 82 آدمی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو بہت زیادہ بہنے والا تھا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے چشمے جاری ہو گئے، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پانی اتنا تھا کہ وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گیا۔ بیٹے کو کہا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ نے فرمایا یہ بیٹا پاک ہے، باپ پاک ہے، بیٹا ناپاک ہے، گفتگو بھی نہیں ہونے دی، فرمایا ڈوبنے والوں سے ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے تو کہا تھا میرے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا آپ کے اہل کو نجات دیں گے۔
قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں ہے، تیرے اہل وہ ہے جو ایمان والے، انہ عمل غیر صالح۔ علماء نے لکھا ہے عمل سے مراد یہاں ایمان ہے، ایمان بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، ناواقفوں سے مت بنو، اس کے بارے میں سفارش نہ کرنا۔ اللہ نے کیسے ڈانٹ پلائی اپنے نبی کو، جس نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، زمین سے چشمے بہا دیے، پانی اتنی مقدار میں تھا جو اللہ نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، کشتی تختوں والی اور میخوں والی بنائی گئی اللہ کے حکم سے، تجری بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے چل رہی تھی، سبحان اللہ، ہماری نگرانی میں 6 مہینے کشتی چلتی رہی۔ جودی پہاڑ جو شام میں موصل کے مقام پر، وہاں جا کر کشتی ٹھہری۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ لیا گیا اس کا جس کی ناقدری کی گئی، اللہ کے نبیوں کی ناقدری کی، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی، اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے ہلاک کر وہ نشانی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس کو ہم نے نشانی بنا۔ اب بھی لوگ اس کشتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، بھئی یہ کشتی نوح ہے۔ اب ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی سنت شریعت کشتی نوح ہے بھائی، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آ گئے وہ بچ گئے۔ قرآن کے ساتھ یاری لگا لو، نبی کی سنت کے اوپر عمل کرو، یہی کشتی نوح ہے، بچ جائیں گے، ورنہ ہلاکت ہے بھائی۔ دیکھ رہے ہیں ہم، جو جا رہے ہیں ان سے جا کر پوچھو، لیکن وہ کب بتا سکتے ہیں؟ لیکن اگر وہ بتا سکتے تو وہ بتاتے، بھائی ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے، علماء صلحاء اللہ والوں سے ہم نے قطع تعلقی کی۔ تم مت کرو، جڑے رہو ان اللہ والوں کے ساتھ، جڑے رہو۔ چلو اللہ کی بات تو کر رہے ہیں، جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ لگے رہو، مخالفت مت کرو، ان کے علماء اور صلحاء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، یہی کشتی نوح ہے۔ اب قرآن ہدایت ہے، نبی تو آنا نہیں ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی علماء ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہو۔ ہم نے اس کو نشانی چھوڑ دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ بار بار آیت یہ بھی آ رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ 4 جگہوں پر۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، آ جاؤ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی دعوت ہے، یہاں بھی ہے، آگے بھی آ رہی ہے، 4 جگہوں پر اس صورت میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے۔ کس طرح آسان ہے؟ پڑھنا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان، اس کے معنی اور مفاہیم جو علماء کرام بیان کرتے آسان ہی ہے، کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، یہ ریاضی ہے، یہ جیومیٹری ہے، یہ فلاں سائنس ہے، کتنا مشکل کام ہے قرآن۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن اپنی فہم سے سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ترجمہ دیکھ کر ہم کہیں کہ ہم بھی مفسر بن گئے۔ اس کے لیے 20 علوم پڑھتے ہیں، نحو پڑھنی ہے، صرف پڑھنی ہے، علم معانی بیان پڑھنا ہے، منطق پڑھنی ہے، پھر جا کر آدمی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کا پڑھنا، سبحان اللہ، یہ آسان ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھو نہ سمجھ بچے ہیں، 5-7 سال کے بچے قرآن شریف یاد کر رہے ہیں، یاد ہو جاتا ہے، محبت اس کے ساتھ کی جائے۔ وہ چھوٹے بچے تو ویسے ان کا حافظہ ہوتا ہے شیشے کی طرح، اندر محفوظ ہو گیا، بڑے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ بھائی شبیر صاحب بھی محبت کریں، یہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ
جہاز میں اس وقت تھے، بحری جہاز، یعنی یہ کشتیاں ہوتی تھی بادبانی، اور کئی مہینے لگ جاتے تھے، حج پر جا رہے تھے، رمضان آ گیا اور درمیان میں کوئی قرآن سنانے والا نہیں تھا۔ کہا یہ کیا بھائی، کتنے بڑے لوگ تھے، ہم ایسے تراویح بغیر قرآن کے پڑھیں گے؟ کوئی حافظ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے جی، خود حافظ نہیں تھے۔ روزانہ بیٹھتے تھے اور 3 پاؤ سپارہ روزانہ دن کو یاد کرتے تھے، اور رات کو وہاں کشتی کے اندر ہی قرآن مجید سناتے تھے۔ پورے مہینے میں قرآن بھی سنایا اور پورے مہینے میں قرآن یاد بھی کر لیا۔ بوڑھے تھے، مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر کے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جیل میں تھے۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی شغل نہیں ہے، وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے شیخ الہند۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ جب جد کام لیتا ہے۔ کہا اور کوئی کام نہیں ہے، قرآن شریف کا ترجمہ لکھتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں۔ جیل میں بیٹھ کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور ان کے بیٹے نے، روحانی بیٹے حسین احمد مدنی نے قرآن مجید یاد کیا۔ تو قرآن آسان ہے، بوڑھے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ مولانا ظریف شیخ الحدیث تھے، میں ان کے پاس جاتا تھا دارالعلوم میں، اور وہاں وہ شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے یعنی عالم بھی ہو گئے اور پڑھانے بھی لگ گئے۔ اس کے بعد وہ پڑھانے کے دوران انہوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے۔ بڑی عمر کے تھے، 60 سال سے بھی اوپر تھے۔ اور میں رمضان میں جاتا تھا تو ان کے پاس، تو وہ کہ میں کہتا ہوں حضرت آپ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ کہتے ہیں بس او مولوی عبدالحمید مت پوچھو میں کیا کرتا ہوں، میں تو سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں رات کو سپارہ، بس میں نے سپارہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ ان کا ہے کہ سپارہ یاد کرنا ہے، کبھی خود پڑھتے تھے اور ان کا بیٹا تھا کہ میں ان کا سننا ہوتا ہے۔ اور تو قرآن شریف یہ محبت والی کتاب ہے بھائی، لیکن اگر اس سے اعراض کیا تو بہت بڑا وبال بھی ہے۔ یاد کرو گے اتنا بڑا درجہ ہے، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ۔ 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایک حافظ قرآن، عالم قرآن۔ مت سمجھنا کہ حافظ تو ہو گئے، ہمارے نام کے کئی حافظ ہو جاتے ہیں پھر قرآن کو یاد نہیں رکھتے نا بھائی۔ کہتے ہیں بچے کو حافظ بنا دو جی مولوی صاحب، جلدی جلدی اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نام کرتے ہیں قرآن کا بنیا نہیں، قرآن پڑھنا ہے تو پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنی امت کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، فرمایا نیکیاں بھی مجھے دکھائی گئی، اور نیکیوں میں یہ نیکی بھی ہے، مسجد کے اندر کوئی کوڑا پڑا ہوا ہے، کوئی ککھ پڑا ہوا ہے، کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر باہر کر دیا۔ مولویوں پر تو لوگ فتوی دے، اوے مولوی صاحب تم نے صفائی نہیں کرائی۔ خدا کے بندے تم بھی مسجد کی کبھی صفائی کر دیا کرو، ہے جی یہ بڑا کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے ثواب کے کام دیکھے، اور ان میں یہ بھی دیکھا کہ وہ تنکا اگر مسجد میں کوئی پڑا ہے، میں تو الحمدللہ جب منزل پڑھ رہا ہوتا ہوں ادھر نماز کے بعد تو کوئی مسجد میں تنکے پڑے ہوتے ہیں تو میں اٹھا لیتا ہوں تاکہ اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ تو وہ فرمایا جس نے تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر ڈال دیا، یہ بھی میں نے نیکی اپنی امت کی دیکھی ہے۔ اور فرمایا میں نے گناہ دیکھے ہیں، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو قرآن کی نعمت ملی اور پھر بھول گیا۔ بھولتا نہیں ہے، بھلایا جاتا ہے۔ فرمایا لہو اشد تفصیب من الابل فی اوکلہا، فرمایا اونٹ کی رسی جب ڈالی جائے تو وہ باندھا رہتا ہے، قابو رہتا ہے، جب چھوڑ دی جائے نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، پڑھتے رہو گے، محبت کرو گے، یاد رہے گا، اگر چھوڑ دیا بھول جائے گا۔ فرمایا قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تکذیب کی دوسری قوم عاد نے، فکیف کان عذابی و نذر، کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا؟ ہم نے ان کے اوپر ہوا تند کو بھیجا، سخت ہوا، فی یوم نحس مستمر، ایسے منحوس دن میں جو جاری ہونے والا تھا۔ یعنی دن تو منحوس نہیں ہوتا، ان کے لیے منحوس ہو گیا۔ ایسے دن میں جس میں ہوا شروع ہوئی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 8 دن 7 راتیں اللہ نے مسلسل ہوا بھی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، کاٹ کر رکھ دیا، فتر القوم فیہا سرعا،
ایسے پڑے ہوئے تھے پچھاڑے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلی کھجور کے تنے ہیں، بڑی کھجوریں جن کو جڑ سے نکال دیا گیا۔ اور یہاں فرمایا تنزع الناس، اکھیڑ کر رکھ دیا لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہیں جو پڑے ہوئے۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آ جاؤ بھائی، قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، قرآن سے محبت اختیار کرو۔ چاہتے ہو کہ ہماری دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی؟ یہ قرآن جو ہے وفادار ہے، اب بھی کام آ رہا ہے۔ اور پھر بھی لوگ کہتے ہو قرآن اور ملا بنا دیا، کھائے گا کہاں سے؟ مولویوں کو اتنی روٹیاں ملتی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، ان کی بچی ہوئی جانور کھاتے ہیں۔ لوگ تو بر رہے ہیں، وہ بڑی مہنگائی ہے، بس اللہ دے دیتا ہے تو یہ بیچارے کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن اور حدیث، نبی کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں بھائی، یہ کشتی نوح ہیں۔ ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کی محبت، قرآن پڑھنے والوں کی بھی محبت اختیار کرو۔ قرآن محبت کی کتاب ہے، اس کے ساتھ محبت سینے کے ساتھ لگاؤ، قرآن پڑھنے والوں سے بھی محبت کرو، ان کے اعمال کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ بس آدمی ہے، انسان ہے، خطائیں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں۔ مولوی کو یہ نہیں ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی تمہارے اندر رہنے والے تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے قریبی ہیں، تو ان کی لغزشات کو مت دیکھو، ان کے دیکھو کہ قرآن ان کے سینے میں ہے، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان تمہیں سناتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، نبی کے صحابہ، اہل بیت، علماء کرام، صلحائے امت، اولیاء اعظام کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام